علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کھڑی تھی، بس ہنس پڑی۔ پھر خوشخبری دی ان کو فرشتوں نے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ فرمایا حضرت سارہ نے، ہائے کیا بچہ جنوں گی میں، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرا خامند بھی بوڑھا ہے۔ بے شک یہ اس بڑھاپے میں بچہ ہونا عجیب بات ہے۔ کہا ان فرشتوں نے، کیا تعجب کرتی ہے تو اللہ کے حکم کے بارے میں؟ اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں۔ بے شک اللہ بڑی تعریفوں والا، بڑی بزرگیوں والا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 71، 72 اور 73، یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے انسان مہمان سمجھ کے، مسافر سمجھ کے فوراً کھانا پیش کیا، تو فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا اور پھر بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، یہ ہماری خوراک نہیں ہے اور ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا ہمارا اصل سفر وہاں ہے، لیکن راستے میں جاتے ہوئے آپ کو بشارت دینی ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی دوسری بیوی یعنی حضرت سارہ سے بھی بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ پہلی بیوی یعنی حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام اس سے پہلے ہو چکے تھے، وہ ذبیح اللہ ہے، اور یہ حضرت سارہ سے دوسرا بیٹا تھا جس کا نام اللہ کی طرف سے ہی حضرت اسحاق رکھا گیا، اور ساتھ یہ بھی بشارت دی کہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائیں گے، یہ صاحب اولاد ہوگا، اس کی اولاد میں سے آپ کا پوتا ہوگا جس کا نام یعقوب ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور انہی سے پوری قوم بنی اسرائیل جس میں ہزاروں نبی آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل اور اولاد ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں، جتنے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں سارے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب عقب سے، عقب کا معنی بعد، پیچھے، یعنی دوسرے نمبر پہ چونکہ یہ پیچھے بعد میں آئے، پوتے بن کے آئے، اس لیے ان کو یعقوب کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ لقب ہے، اصل نام ان کا اسرائیل ہے۔ اسرائیل اس زبان میں عبداللہ کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں اللہ کا بندہ کہیں، عربی میں عبداللہ کہیں، تو وہ ان کی زبان جو عبرانی تھی، سریانی تھی، اس زبان میں ان کو اسرائیل کہتے تھے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اس وقت جب فرشتوں نے کھانے سے ہاتھ ہٹائے، ہاتھ نہ بڑھائے اور اپنا تعارف کرایا اور قوم لوط کے بارے میں بتایا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، آپ کو صرف بیٹے کی، پوتے کی بشارت دینی تھی۔ جب یہ بات فرشتوں نے کی تو حضرت سارہ کہیں قریب سن رہی تھی، تو اس بات پر ان کو تعجب ہوا کہ میری عمر اتنا، ایک روایت کے مطابق ان کی عمر یہاں جو حاشیے میں لکھی 99 سال، ایک کم 100 سال اس عورت کی عمر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال، اور ایک روایت میں ان کی عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال۔ تو اتنے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا، اولاد، میں بھی بوڑھی، میرا خامد میاں بھی بوڑھا، تو اسی بڑھاپے کی حالت میں اولاد ہوگی، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ جوان بنا دے گا اور پھر ہمیں اولاد ہوگی؟ جوان بن جائے اللہ قادر ہے، پھر اولاد کا ہونا بھی قرینے کی آس ہے جوانی میں، لیکن اگر اسی بڑھاپے کی حالت میں اولاد ہو
اللہ کی قدرت میں تو ہے، لیکن عقلی لحاظ سے، ظاہری ہماری جسامت کے لحاظ سے قرین قیاس نہیں ہے۔ وہ عورت ہنس پڑی اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بڑھاپے میں یہ خوشخبری اور یہ بشارت دے رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے بشارت و خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو اس عورت نے تعجب کی وجہ سے پھر یہ جملہ کہا، یا ویلتا، اے افسوس مجھ پر، ہائے۔ جیسے حیرانگی کی بنا پر علماء لکھتے ہیں کہ عورتیں کوئی بات بھی کرتی ہیں اور فوراً ہاتھ بھی یوں منہ پہ رکھ لیتی ہیں یا ماتھے پہ یوں ہاتھ مارتی ہیں تعجب کرتے ہوئے۔ تو یہ اس وقت یہ جملہ عربی میں محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، یا ویلتا، اے مجھ پر افسوس، آلدو، یا میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، حالانکہ میں تو بالکل بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا خامد یہ تو اور زیادہ بوڑھا ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا ہے، تو اس حالت میں ہمیں بچہ ہوگا۔ ان ھذا لشیء عجیب، اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑی عجیب بات ہے، یہ واقعی حیرانگی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ اس بڑھاپے میں اس جوڑے کو اللہ پاک بیٹا پوتا خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تمہارے لیے خرق عادت، تمہارا تو مزاج بن چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے بچایا تھا وہ تمہیں یاد نہیں ہے، اور تو جس وقت درمیان راستے سفر میں ایک بدخواہ آدمی نے تیرے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس وقت اس کے ہاتھ کو شر کس نے کیا تھا؟ اور اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام اللہ نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو وہ کس نے دیا؟ پھر اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے کس نے بچایا؟ تم تو سارے تعجبات دیکھ چکے ہو، خوارق دیکھ چکے ہو، معجزات دیکھ چکے ہو، تمہارے گھر میں تو ایسے واقعات تو باتیں آئے دن ہوتی رہی ہیں، تو تمہارے لیے کیا تعجب کی بات ہے؟ تعجب تو وہ کرے جس نے آج پہلی مرتبہ ایک بات سنی، اور جو بار بار ایسی چیزیں دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اس کے لیے کیا تعجب کی بات ہے؟ تعجب کی بات اس کے لیے تو ہے جو آج پہلی دفعہ سن رہا ہے، اس نے اس سے پہلے یہ بات کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں دیکھی، اس کو تعجب ہو، یہ تو کوئی بات سمجھ آتی ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تمہارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تم تو آئے دن خوارق دیکھتے ہو، آئے دن عجیب باتیں دیکھتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیلے میں ڈالا گیا، کس نے بچایا؟ وہاں پہ اسباب تھے، جو اللہ وہاں وہ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ یہ بیٹا اولاد نہیں دے سکتا؟ جو اللہ اس دشمن کا اکیلا کمرہ، اکیلی جگہ ایک عورت پہ ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بار بار چھل کر دیتا ہے، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ ذبح ہونے والا ذبح ہونا چاہتا ہے، ذبح کرنے والا ذبح کرنا چاہتا ہے، چھری اتنا تیز ہے پتھر کو کاٹ دیتی ہے، لیکن اس معصوم گردن پہ نہیں چلتی، تو کون بچانے والا ہے؟ تو تم تو یہ آئے دن خوارق دیکھتے ہو، تمہارے لیے یہ کوئی نئی اور تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے سارا، اس گھر میں رہتے ہوئے، یہاں سارا کچھ دیکھنے سمجھنے کے بعد، من امر اللہ، وہ بھی اللہ کے حکم کے بارے میں تعجب کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں اولاد دوں گا، میرا اللہ کہہ رہا ہے، فرشتے اس کی طرف سے بشارت سنانے آئے ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں جیسے پہلے تم پہ ہوتی رہی ہیں آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں۔ اب آج کچھ لوگوں کو اشکال ہے کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل داخل نہیں ہوتی۔ آج رافضی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا اہل بیت جو ہیں وہ حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت علی ہے، جن کے اوپر نبی نے چادر ڈالی تھی۔ حدیث وداع جو مشہور ہے، وہ 5 تن پاک ہیں، اس میں حضور کی بیویاں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اہل بیت اللہ پہلی نبی کی بیوی کو رہا ہے، اللہ پاک نبی کی بیوی سے کہہ رہا ہے اہل البیت، اصل میں ہے یا اہل البیت، منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے،
یا اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، نبی کے گھر والے اللہ پاک نبی کی بیوی کو کہہ رہا ہے۔ اور ویسے ہمارے محاورے میں بھی گھر والے بیوی پہلے شامل ہوتی ہے، پہلے نمبر پہ بیوی کو گھر والی گھر والے کہا جاتا ہے۔ کہیں بھی سفر میں آ رہے جائے میرے گھر والے بندہ یہی بات کرتا ہے، محاورے میں یہی بولا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ عقل چھین لیتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے تجھے نبی کی بیوی ہے تو نبی کے اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، تم پر تو پہلے بھی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں تم مشاہدہ کر رہے ہو اور آئندہ بھی رہیں گی۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ اللہ بڑی تعریفوں والا، بڑی بزرگیوں والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی رحمت کا تذکرہ آتا ہے، برکت کا تذکرہ آتا ہے، اور اس میں اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے، اور اس کے اندر حمید و مجید آتا ہے۔ وہ اسی آیت سے ماخوذ ہے، یہ درود ابراہیمی اسی آیت سے، یہ آیت اس کی بیس ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یہی سے اس کو لیا گیا ہے۔ یہاں حاشیے میں حضرت عثمانی نے اس کو لکھا ہے، اور ویسے بھی تفسیروں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، آیت کے اس حصے سے درود ابراہیمی ماخوذ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔